رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مکے کے ہیں مدینے کے؟ مکے کے. مصعب رضی اللہ عنہ. گیس مارے آپ نا، گیس مارتے. اب شیخ مدینہ بولتے یہ بھی کوئی بات نہیں، گیس لے سکتے، اس سے دماغ تیز ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کرے، وہ اصل جو حدیث ڈھونڈے تو یہ حدیث سے جو ریلیشن میں بکرا، باقی کی آدھی حدیث اس کے بعد کے باب میں ڈالتے جان بوجھ کے. ایسا کیوں کرے؟ یہ حدیث پڑھے تو اس میں کوئی ریلیشن نہیں دکھ رہا لیسن سے، آگے کی حدیث پڑھے تو پھر سیم باب میں پھر ریلیشن آتا. تو کہہ رہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ایسا کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر ایک محدث تھے، ایک زبردست ٹیچر بھی تھے، ان کو بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیشہ تیز رکھنا، الرٹ رکھنا، ان کو سلانے دینا، تحقیقی مزاج بنانا. یہ اچھے استاذ کی علامت ہے کہ مائنڈ کو ریسرچ میں ڈالتا ہے. اگنائٹنگ دا تھاٹ پروسیس، یعنی جو سوچنے کی بتی ہے نا وہ جلاتا ہے. سب سے بیکار استاذ کیا کرتا ہے؟ سوچنے کی بتی کو بجھا کے بولتا ہے جو میں پڑھو بلائنڈلی فالو کرو. اسلام کہتا ہے ریسرچ کرو، تحقیق کرو. افلا ينظرون افلا ينظرون. تو اب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی طرف بھیجا، جاؤ جا کر وہاں پر سمجھا لوگوں کو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ فیلڈ ورک کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے سے پہلے صحابی کو بھیج رہے ہیں. وہ صحابی جائیں گے، سمجھائیں گے، پھر ایک سرکل بنائیں گے، لائک مائنڈیڈ ہوں گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، صحابہ کرام جائیں گے. تو بات سمجھ میں اسٹریٹجیکلی اس کے بعد مسجد بن سکتی ہے، اس کے بعد ایک حکومت بنے گی، اس کے بعد ایک خلافت بنے گی، یہ الگ بات ہے. لیکن کام کیسے شروع ہوتا ہے؟ پہلے فیلڈ ورک سے، پہلے ذہن سازی سے. پہلے کھیت کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کھیت کو آپ اچھے طریقے سے ہل جوڑتے، بعد میں بیج ڈالتے. تو اس ٹیکٹک ہے. جب آپ لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیشن میکنگ دیکھیے آپ، کہیں پر بھی ایسا بغیر پلان کے نہیں چل جا رہا. کہیں پر بھی جذبات میں آ کے چلو لیں گے، وہاں جا کے پہنچ جائے، کیا کرنا؟ بغیر پلان کیا نہیں. چلو بھائی فلاں جگہ پر وہ زمین میں جا کے کوئی مسجد بنائیں گے، کوئی پلان وہاں جا کے، ہاں کیا کرنا میرے کو نہیں معلوم، بولے فون کرے میں آ گیا. ایسا نہ تو ٹائم ویسٹ ہوتا. بیٹھو آرام سے بیٹھو، ایک پیپر لاؤ، فلو چارٹ ڈالو، روڈ میپ ڈالو، کیا کرنا ہے. ہاں مسجد بنانا ہے، ٹھیک ہے، کتنے سال میں؟ 2 سال میں کتنے یونٹ؟ ایسا ایک پلان ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسٹریٹجک تھے. دیکھا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیج رہے ہیں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، بڑی پیارے اور میٹھے لہجے والے تھے، بڑے میٹھے لہجے والے تھے. قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا. اب گئے جا کر سب کو بتانے لگے، جیسے سے بتانے لگے لوگ کلمہ پڑھنے لگے. اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بنے. مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، یاد ہے کسی کو؟ خزرج اور اوس، 2 قبیلے، بڑے قبیلے، خزرج اور اوس. وہاں پر ایک شخص تھا جو دونوں کو لڑا کر پالیٹکس کرتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ خزرج جو تھے نا اور اوس، یہ ہمیشہ ان کو لڑانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تب یہ خزرج کے جو سردار تھے، یہ قبیلے کے جو سردار ہیں، ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ. اسعد، سعد، اسید، یہ ملتے جلتے نام آئیں گے، کنفیوز نہیں ہونا. الف سے شروع ہونا، سعد کے سامنے الف لگا دیجیے تو اسعد ہو گیا، الف ہٹا دیجیے سعد ہو جائے گا، ادھر اس کو یوں کر دیجیے اسید ہو جائے گا. 3 نام یاد ہو گیا. ایک ہی واقعے میں 3 نام، 3 صحابہ کا نام یاد ہو گئے. تو الحمدللہ. اسعد بن زرارہ خزرج کے سردار، مصعب رضی اللہ تعالیٰ ان کے مہمان بنتے. اب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب جو اوس کا سردار ہے وہ ذرا پاورفل ہے، اوس کے جو سردار ہے وہ ذرا پاورفل ہے، اور ان کا نام ہے سعد بن معاذ. ان کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دو یعنی اوس کے جو پاورفل ہے سعد بن معاذ، اور ان کے اوپر جو ان کو بڑا مانتے ہیں، جس کو یہ بڑا مانتے ہیں، ان کا نام ہے اسید بن حضیر. یہ ذہن میں رکھیا، اسید بن حضیر بولتے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، مدینے کے یوں سمجھے اور بڑے پہلوان. یعنی خزرج والے بھی ان سے ڈرتے ہیں، اوس والے بھی ڈرتے ہیں. یہ بڑی چیز ہے. تو اسید بن حضیر کو جیسے ہی پتا چلا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور عام لوگوں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے، کہ ہماری چودراہٹ نہ چلے جائے، کون آیا ہے مکے سے، ہم ابھی اوس اور خزرج کے جنگ میں ہیں، یہ تیسرا مکے سے کوئی آ کر کہیں سردار نہ بن جائے، تلوار لے کے جاتے. یعنی کبھی ہمارے ہر ایریے کے کچھ جنگجو لوگ ہوتے، ہر ایریے میں کچھ غصے والے لوگ ہوتے، پہلوان قسم کے لوگ ہوتے. عرب کے اندر یہ لوگ تھے، یہ لوگ سمجھ کے بات کرنے والے تھے ہی نہیں. چاہے مکے کے اندر دیکھیں، مدینے کے اندر دیکھیں، مکے کے اندر بھی آپ دیکھیں وہی حالت ہے، مدینے کے اندر بھی حالت ہے. جنگجو ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کو نرم کر دیا. ایسے وہ قرآن میں طاقت ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ایسے بڑے بڑے شورما تھے، جنگجو تھے، ہمیشہ لڑائی کرنے والے. قرآن مجید نے آ کر کیسے نرم کر دیا. اسید بن حضیر ایسی شورما شخصیت،
तलवार लेके पहुंच गए, बोले आप ये सब चीजें खत्म करके यहाँ से जाते हैं, आपको मार देना, ऐसी बात। उस जमाने में खाली मारम तोड़ी की बात। अब अंदाजा लगाइए कि उनके बात करने का स्टाइल कैसा होगा। लेकिन हमको मुसअब रज़ियल्लाहु ताला की तरह रहना है। आपको हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात आ सकते हैं, जब आप जमाने कहते हैं तो कुछ लोग गुस्से में आकर आपके साथ ऐसी बदतमीजी वाली बात भी कर सकते हैं, ऐसा गुस्से में कोई कुछ कह दे सकता है। तो मुसअब रज़ियल्लाहु ताला का अंदाज डील करने का कैसा था देखिए। अगर आप जैसे कहते हैं हाउ टू डील विद टफ कस्टमर, आप बिजनेस करते हैं, कोई अचानक आके आपसे बदतमीजी से बात करता है, कस्टमर किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कस्टमर को कैसे नर्म करना इनसे सीखिए, वो बिजनेस कैसे करना इनसे सीखिए। आपके लाइफ में कुछ सख्त लोग आते हैं जिसको आप डील नहीं कर सकते, हाउ टू डील विद टफ पीपल, इस पर मोटी मोटी किताबें लिखी हुई, अब वो अंदाज सीखे। यहाँ पर सीखना है तो इनसे सीखे, मामलतदारियां सीखे, बिजनेस सीखे, हाउ टू डील विद टफ पीपल सीखना है तो इनसे सीखे। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला क्या कह रहे हैं, मैं कुछ बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मैं कोई फसाद करने नहीं आया हूं, हम यहाँ से चले जाएंगे। यानी दाई का काम फसाद बचाना नहीं, दाई का काम है इत्माम हुज्जत कायम करना। बता दिए कुरान में, तो कहा कि ठीक है तुम्हारा पैगाम क्या है वो तो सुनेंगे। जमीन में मारते ही क्या हो जाता था, तलवार को उस जमाने स्टाइल क्या, जमीन में मारे गाड़ दी, अरे अब बताओ बराबर में बोले तो तलवार देना कोई क्या तो लिख लो, यही ऑप्शन। अब वो सब इतने मीठे लहजे वाले कुरान में पढ़ते, वो क्या कुरान में पढ़ने का स्टाइल था, वो अल्लाह का कलाम, आज भी अल्लाह का कलाम है, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल ऐसा नरम नहीं होते। उज़ैर बिन हुदैर जैसे सोलमा शख्स से नरम पढ़ते, बोले क्या कलाम है ये, कलाम मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून हो रहा है, बहुत प्यारा है, बहुत मिठास है इसके अंदर, मुझे और इसके अंदर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, एकदम चेंज। आपको कोई सख्त मुकाबला कभी हो जाए तो घबराने की बात नहीं, प्यार भरे अंदाज में अपनी बात फिर भी रख सकते हैं, घबराइए मत, अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला। कहा कि नहीं आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, गुस्ल का तरीका ये है, ये कलमा है। तो उसके बाद जैसे ही उसके बाद उज़ैर बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है, उनको अजीब शिद्दत से मोहब्बत होने लगी कुरान में की, इतनी मोहब्बत है हमेशा। अब वो सारी चौधराहट, वो सारी पहलवानी, वो सारी सख्ती सब भूल गए हमें, और इतनी प्यारी आवाज थी कि मदीने के अंदर जो पढ़ते थे तो पूरे कबीले जौहदर जो जैसे ही सरदार ने कलमा पढ़ा, मदीने के अंदर सबने कलमा पढ़ लिया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इनको साथ रखते थे, बोलते थे ये हीरा है, ये बहुत अहम आदमी, ये बहुत अहम शख्सियत है, बड़ी तवज्जो देते थे, ये दरिया बन गए कई लोगों की हिदायत का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत चाहते थे, और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना चाहते थे, सामने बैठते थे, हमेशा लग के बैठते थे, जिस्म लगा हुआ, कुछ भी पेश करके जिस्म लगा के बैठते थे, इतनी मोहब्बत। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका कपड़ा हटा हुआ है, तो बोले ये क्या है, जरा मोहब्बत से अल्लाह के नबी, ये क्या है, ये कमर दिख रही ना, क्या है, मोहब्बत से एक अंदाज होता है। तो उज़ैर बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ हुई, बदला लेना दिन बोलो, अरे इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, ठीक है बदला ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह क़यामत का में का बदला लेगा कोई, यही कोई बदला ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतनी जोर से चुना, बहुत तकलीफ हुई है, बदला लेना है। कहा कि मैं बदले के लिए हाजिर हूं। नहीं, जिस वक्त पर आपने चुनाया था मेरे जिस्म को डायरेक्ट चमड़े को आपने चुनाया था, आपके पास तो कपड़ा है, वो कपड़ा हटाइए तो फिर वहीं पर चुनाव ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा हटाते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हैं, कहते हैं मैं मुद्दतों से इंतजार में था कि कभी ऐसा मौका मिले कि मेरे और आपके जिसमें अत्थर को मैं बोसा दूं तो दरमियान में कपड़ा ना रहे। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे, जब कटिंग कराते थे ना तो सहाबिया खास तौर से बाल लेने आ जाते थे। एक सहाबिया कहते सही बुखारी के अंदर जुलजुल, उनके पास एक खास किस्म का जो है एक रखने की चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को उन्होंने महफूज रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक में, हर चीज में खुशबू थी। ऐसी शख्सियत थी, जब बैठते तो खुशबू आती थी, पसीने से खुशबू आती थी। और जब भी कोई बुखार में आ जाता या बीमार हो जाता तो सहाबिया कहती है कि हम ये जुलजुल में पानी डालते, छानते और पिला देते तो मरीज अच्छा हो जाता था। अब हमारे हैदराबाद में इतने बाल मिल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो सऊदी में भी नहीं मिल रहे। अब ये कौन से बाल है, नहीं मालूम, ना उसकी सनद है, ना आता है, ना पता। सही बुखारी के अंदर है, बाल की फजीलत है, पसीने की फजीलत है, थूक की फजीलत है। हम मानते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक एक हिस्से की फजीलत है, उसके अंदर एक एक हिस्से में बरकत है। हम वही हदीसों को ऐसे ही कबूल करते हैं जैसे हदीस में, लेकिन ये बाल वो बाल है क्या, इसका कोई अता पता नहीं है। जब नहीं है तो उसके ऊपर भरोसा करके कहीं धोखे में ना जाए, जरा फजीलतें सुनने के बाद कहीं कोई धोखा ना दे दे।
اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تو بہت خوش ہو گئے کہ بھئی اس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسید رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بہترین موسم تھا, گھوڑا ادھر باندھا ہوا ہے. اب موسم اچھا ہوتے ہی اکثر کیا ہوتا ہے, نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ والے کام ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ اکرام جب اچھا موسم ہے تو کیا کھول دیتے تھے, مصحف کھول دیتے تھے. اور بارش اگر ہو رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن اب پڑھیں گے تو یہ ہواؤں میں کیسا لگتا ہے, اب کیا سما ہوتا ہے. تو جیسے اچھا موسم ان کو لگا, رات کا وقت تھا, دیکھیں بڑا زبردست موسم ہے, قرآن مجید کھولتے ہیں اور اپنی پیاری آواز میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ, پہلے کیا ان کی لائف تھی, تلوار بازی, ایک قسم کے جو ہے جنگجو, لیکن اب قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ اتنا ہو گیا, اتنی پیار, اتنا پیار, اتنی محبت ہو گئی کہ قرآن پڑھنے لگے تو گھوڑا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھاگنے لگا, یہاں تک کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر کوئی چیز گر نہ جائے یا گھوڑا آ کر کچھ نقصان نہ پہنچا دے. اپنے بچے کو جب لینے جاتے ہیں تو آسمان سے دیکھتے ہیں کہ قندیل یا چراغوں کی طرح کچھ روشنی آتی, اتنی روشنی بھر جاتی ہے. سیدنا آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا سناتے میں قرآن میں پڑھ رہا تھا, ایسا ہو رہا تھا تو کہا اے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کو بھی جو ہے تمہارے قرآن مجید سننے کا شوق آ گیا. اگر تم اسی طرح قرآن پڑھتے جاتے تو پورے مدینے کے لوگ روشنی دیکھ لیتے. تو کیا انداز میں قرآن مجید پڑھتے تھے کہ فرشتوں کو بھی سننے کا شوق پیدا ہو جائے. تو آج ہم قرآن مجید کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کو, ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی آوازیں آنی چاہیے, نہ کہ گانوں کی آوازیں آنی چاہیے. یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. تو یہاں پر ہم کو نام یاد ہو گیا اسید بن حضیر. یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو سردار بنانے والے کون ہیں, چلو جا کر ہم مصعب رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے. ان کا نام کیا ہے, سعد بن معاذ. سعد نے اسید کو لے گیا, سعد اسید کو لے کر گئے, سعد لے کر گئے اسید کو. تو اس کا مطلب کیا نکلا, ان کے وزیر کون ہو گئے, یہ بادشاہ ہے تو یہ وزیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اور کہاں پر لے کر گئے, اسعد بن زرارہ کے گھر میں, جہاں پر مصعب رضی اللہ تعالیٰ آ کر مہمان بنے ہوئے تھے. جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نے, اس کا مطلب یہ نکلا اگر آپ ذریعہ بنتے ہیں کسی بڑے آدمی کو توحید پر لانے کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بڑی فضیلت دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ خالی وہ سردار کی فضیلت ہے, وہ سردار کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فضیلت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سعد کی جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ سے عرش ہی ہے, اہتز لہ عرش الرحمن, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش ہے. اس کے آگے کیا ہے معلوم, خوشی سے. کیا مطلب ہے, آگے پھر راوی کہہ رہے ہیں کیونکہ روح آج نکلی ہے اس دنیا سے نا. اس کا مطلب کیا نکلا, جب یہ روح نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بعض بندوں سے. یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں اگر رہیں گے تو ہو سکتا ہے رہنے سے ہمارے کچھ یہاں پر خطائیں چوک ہو سکتی ہے, لیکن ایک مرتبہ روح نکل گئی, ایمان کی حالت میں نکل گئی تو اب سدا وہ ایمان کی حالت والی روح ہوگی. سلسلہ صحیحہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے بھاری بھرکم تھے. بات ہے سورما ایسے ہیں مدینے کے, اسید بن حضیر, تو ان کے وزیر بھی بہت زبردست تھے ہوں گے. تو پورے صحابہ کرام جو ہے نا, ارے جنازہ تو بڑا بہت ہی پاورفل ہوگا کیونکہ آج اور بھاری بھرکم ہوگا, تو پورے زبردست سارے لوگ جمع ہو گئے اٹھانے کے لیے. ایسے اڑ گئے, ایسے کیسے اڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا گیا کہ آخر یہ ایسے کیسے اڑ گیا بڑی آسانی کے ساتھ, کہا کہ تم سے پہلے فرشتوں نے اٹھا دیا تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ ان کا جنازہ انسانوں نے نہیں فرشتوں نے اٹھا کر کیا. لیکن ایسے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں یاد رکھو خبر کے اندر ایک دختہ ہوگا. دختہ مطلب خبر میں ڈالتے ہی ایک مرتبہ خبر ایسا کرے گی, ایسا کرے گی, اللہ بہتر جانتا ہے. تو پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائے. اگر اس سے کوئی بچ سکتے تھے تو وہ سعد بن معاذ بچ سکتے تھے, لیکن یہ بھی نہیں بچے. کیا مطلب نکلا, اس کا مطلب نکلا کہ خبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چاہے کتنا بھی نیک انسان آؤ اس کو کیا کام کرنا, ایک پتہ ہے دینے کا. اب کھول کے دیکھے تو آپ کو ہو سکتا نظر نہ, یہ بردخی حالت ہے, لیکن ایسا ہونے والا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے پورے ادھر کے پسلیاں ادھر اور ادھر کے پسلیاں ادھر, اس حالت میں گزر ایک کو ہے. علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا جو نیک انسان ہوگا اس کے لیے خبر ایسے ہوگی جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر ایسے دبائی, خوش ہوگا, ان کو محسوس نہیں ہوگا. لیکن جو برا انسان ہوگا اس کے لیے وہ عذاب ہو جائے گا.
ماں کے ممتا کی طرح ہو جائے گا اس کے لیے جو نیک ہوگا. برے انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہونے والی ہے. تو جب بھی برائی کر رہے ایک مرتبہ اس خبر کے گڑے کے دفتہ کو سوچ لے تو برائی کرنے کا ذرا جذبہ کم ہو جاتا ہے. نہیں بولے تو ادھر ہے جیسا آپ کھاتے ہو سب پے کرتے نا ہوٹل میں جو بھی آرڈر دے رہے ہیں دینے کے بعد میں پے کرنا ہے. تو اگر جو بھی گناہ کرنا ہے کریے وہاں پر دفتہ ہونے والا ہے. اللہ ہم کو گناہوں کرتے وقت پر یہ سب چیزیں یاد آنے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گناہ کم ہو جائے, تاکہ ہمارے خطائیں کم ہو جائے. یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب اخلاق کے بعد اوقات اگر ہم کسی بڑی شخصیت کو کہتے ہیں فلاں توجہ پر آ گئے تو آدمی بولتا ہے جو آدمی ذریعہ بنا اس پر توجہ نہیں دے رہے. آپ توجہ نہیں دیں گے تو کیا عرش والا توجہ دے گا انشاءاللہ. وہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. حسین اللہ تعالیٰ کی جتنی اہمیت ہے ان کو لے کر جانے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کر جانے والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ